کہ ہم وہ چیز ایگزیکٹ ورڈز میں اور اپنے دل کے ساتھ نہیں کہتے ہیں، سچائی کے ساتھ نہیں کہتے ہیں. دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، ایک سچائی اور ایک ایگزیکٹ ورڈز کا چناؤ. یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو پھر ہم ایگزیکٹلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کوئی کنفلکٹس نہیں ہوں گے، اینڈ لائف ول بی ویری کمفرٹیبل فار ایوری ون. تو دوسرا پرسنالٹی شیڈ وچ از ٹو بی گرومڈ، جس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، دیٹ از کمیونیکیشن. اینڈ کمیونیکیشن مینس بوتھ، ریٹن میں بھی اور وربل میں بھی. اس کی بہترین مثال پھر میں وہی آ جاؤں گا، جیسے میں نے یہاں قرآن کی مثال دی تھی، ادھر بھی قرآن کی مثال دوں گا کہ قرآن پاک میں ہر لفظ اس طریقے سے جڑا ہوا ہے اور اتنے ایگزیکٹ میننگز ہیں اس کے، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہ ایمبیگوٹی ہم نے خود کریٹ کی ہے. اللہ کے ہاں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. سو یہ ہماری کمی جو ہے، یہ ہماری جو کوتاہی ہے، ایک تو منافقت کو ختم کرنا اور دوسرا ایگزیکٹ ورڈ کو چن کے صحیح بات کو صحیح ٹائم پر صحیح شخص کے ساتھ صحیح انداز سے بات کرنا. کیونکہ اگر ایک ایلڈر ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے، ایک بچہ ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے، ایک شاپ کیپر سے کیسے بات کرنی ہے، کس جگہ پر کون سی بات کرنی ہے، اس سب کا ادراک ہونا اور اس کی نالج ہونا اور اس کی گرومنگ ہونا، اس کی پریکٹس ہونا، یہ بہت ضروری عمل ہے. تیسرا اسپیکٹ جو پرسنالٹی کا ہے، جو کہ جس کی گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے، دیٹ از بیئرنگ کیپیسٹی. آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ کہ میں مطلب آپ کس مقصد سے آئے ہیں، تو میں کیا بات چھیڑ دی ہے میں نے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وٹ از ایکچولی ریکوائرڈ اینڈ وٹ فار وی آر. بیئرنگ کیپیسٹی سے میری مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر اریٹیٹ ہونا، پریشان ہو جانا. کوئی مسئلہ آ گیا زندگی میں، پیسے کا مسئلہ آ گیا، کوئی رشتوں کا مسئلہ آ گیا، کوئی بھی چیز آ گئی، اس کے اوپر اتنا پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اسی طرح سے کوئی چھوٹی سی فزیکل بیئرنگ کیپیسٹی بھی ہماری بہت کم ہے کہ چھوٹی سی چوٹ لگ گئی، چھوٹا سا کوئی بیماری آ گئی، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، وچ از رانگ. اگر ایکچوئل آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ، پھر میں وہیں آ رہا ہوں، بار بار میں وہیں آتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول جتنے بھی ہیں، انبیاء اکرام، سب کی بات کر رہا ہوں. ان کے اوپر جتنی تکالیف آئی ہیں، جتنی پریشانیاں آئی ہیں، جتنے دکھ آئے ہیں، ہم میں سے کسی کو اوپر نہیں آئے، آ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کس طرح سے برداشت کیا؟ کیوں؟ کہ ان کی بیئرنگ کیپیسٹی بہت ہائی ہے. برداشت اس کو کہتے ہیں، فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہے کہ دس لائف از ویری اسمارٹ، ویری شارٹ. ایک کائنات کے جو ٹائمنگز ہیں اس کے حساب سے اس ٹائم کی ویلیو زیرو ہے. یہ جس 100 200 سال 300 سال 400 سال 900 سال حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال یہی ہے نا. لیکن یہ سارے ٹائمنگز جو ہیں اگر آپ کائنات کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ان کی ویلیو زیرو ہے، یہ وقت ہے ہی نہیں. اور آخرت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو بالکل ہی ختم. جب ختم ہوں گے تو اس کے بعد ایکچوئل ٹائم اس کے بعد شروع ہوگا کہ جبکہ وقت کو بھی موت آ جائے گی اور موت کو بھی موت آ جائے گی. تو ایکچولی اس ٹائم میں اگر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہمیں کوئی پریشانی دے دی یا کوئی تکلیف دے دی تو اس کے اوپر اتنے
ہمیں اس کو اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جو کہ سب سے زیادہ انسانوں میں برگزیدہ انسان ہے، سب سے عظیم ترین ہستی، اور کیا کہنے اللہ تعالیٰ؟ قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ کہیے کہ میں نے تمام اپنا حساب کتاب اللہ کے سپرد کر دیا۔ قل حسبی اللہ، اب ہمیں بتانے کے لیے، ان کو تو تھا لیکن ہمیں بتانے کے لیے یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں، قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، میں نے تمام اپنا حساب کتاب بھی تیرے سپرد کر دیا، کیونکہ تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور تجھی پر توکل بھی کیا، حساب کتاب بھی تیرے سپرد، توکل بھی تیرے سپرد۔ اور جب اللہ پہ آپ نے، اور وہ کون اللہ؟ جو کہ عرش عظیم کا مالک، عرش عظیم سے مراد ہے کہ ہر چیز کا مالک ہے، تو جب وہ ہر چیز کا مالک ہے اور آپ نے اپنا حساب کتاب اور اپنا توکل بھی اس پہ کر لیا، تو پھر غم کس چیز کا؟ زندگی کے سارے غم، ساری پریشانیاں یہ ختم ہے، لیکن اس کا ادراک ہونا، اس کی ٹریننگ ہونا، اس کا ہم میں سے بہت کم، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان۔ اسی طرح سے جسمانی طور پر بھی ہم لوگ، یہ جسم ہمارا، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ایک ہمارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں وجود دیا، اور کہاں سے دیا؟ وہ سارے، کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ ایک پانی کے قطرے سے جو ہے تمہارا وجود تخلیق کیا، اور پھر تمہارے ہاتھ اور سارے جوڑ بنائے جو کہ مضبوط بنائے، اور پھر اس کے بعد ختم کر دے گا۔ تو اس جسم کی حیثیت جو ہے، اس کے پیچھے ہم لوگ پریشان ہونا، اس میں اگر کوئی چھوٹی سی چوٹ لگ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پہ پریشان ہونے کی اتنی ضروری ہے۔ تو دنیا کی پریشانیاں ہوں یا ہمارے نفس کی پریشانی ہو، دونوں پریشانیاں جو ہے اس کی ایکچولی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جس کو ان پریشانی سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شوہ بنفس ہی، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جن کو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نفس کی کنجوسی ہے نا ہماری، کہ ہم جائیداد جمع کر رہے ہیں، ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، ہم اپنی صحت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم پتہ نہیں کس کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے یہیں پر رہ جانا ہے، حالانکہ ہم نے تو ختم ہو جانا ہے۔ ایک منٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن ہم نے اس کو اپنا سارا کچھ بنا لیا ہے اسی زندگی سے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کی، جس کو میں نے اپنی نفس کی کنجوسی سے بچا لیا، وہ فلاح پا گیا۔ تو فلاح اسی میں ہے کہ ہم اپنے نفس کی کنجوسی سے بچیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نہ لوگوں کو پریشان کریں، اور یقین کریں کہ میرا بلیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، آپ جو کچھ بھی کر لیں، رزق کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے اگر اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ توکل اور یہ اپنا حساب کتاب اللہ کے سپرد کرنا، اس کے لیے آپ کو اس یقین کامل کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ تیسرا اسپیکٹ تھا پرسنالٹی کا، جس کو میں بیئرنگ کیپیسٹیز کہتا ہوں۔ یہ میری اپنی ایک چیزیں ہیں، اور چھوٹا سا ایک آدمی ہوں، لیکن اپنی ایک سوچ ہے میری جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور چوتھی جو پرسنالٹی کی شیڈ ہے، اسٹرانگ مورل کریکٹر۔ اگر آپ کا کردار مورلی آپ اسٹرانگ نہیں ہیں، ویک ہیں، پھر آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے پیچھے جو ہے بک جائیں گے، پریشانی میں رہیں گے، لوگوں کے حقوق کو غصب کریں گے، لوگوں کے اوپر زیادتی کریں گے،
خود بھی پریشان رہیں گے، لوگوں کو بھی پریشان کریں گے. اور اگر آپ کا کریکٹر اسٹرانگ ہے، آپ دنیا کو جھکا دیں گے، آپ نہیں جھکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو عرفہ مقام پہ لے جائے گا، اس مقام پر لے جائے گا. ہاں جھکیں گے آپ، اللہ کے آگے جھکیں گے، دنیا کے آگے نہیں جھکیں گے. سچائی کے آگے جھکیں گے، جھوٹ کے آگے نہیں جھکیں گے. باطل کے آگے نہیں جھکیں گے، حق کے آگے جھکیں گے آپ. تو یہ کریکٹر، اسٹرانگ مورل کریکٹر ہونا جو ہے، یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے، جس کی کمی کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. میرا جو ویژن ہے اس کالج کے بارے میں، ایک کوالٹی ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنا، ان کی کمیونیکیٹیو ایبیلٹیز کو اسٹرانگ کرنا، ان کی فزیکل اسٹرینتھ کو اور ان کی بیئرنگ کیپیسٹیز کو بڑھانا، اور ان کے کردار کی کردار سازی کرنا، اچھے کردار کا مالک بنانا. یہ چار چیزیں میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہیں گے. اور مجھے امید ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کریں گے. With this, I end my message. If you are having any questions, you are most welcome. کیونکہ کھانا آپ نے انتظار کر لی، اس لیے آپ کو مجھے آگے شرم آ رہی ہے کہ میں نے کیوں آپ کو اتنا ٹائم ویسٹ کیا آپ کا، لیکن یہ چیزیں آپ کو بتانی ضروری تھی. کوئی چیز آپ کو اگر پوچھنی ہے ابھی بھی اور کبھی بھی، کسی بھی وقت آپ نے پوچھنا ہو، کوئی بھی کویشچن آپ کے ذہن میں ہو تو اسٹاف کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں، میرے ساتھ پوچھ سکتے ہیں. اینی ٹائم یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو. Thank you so much.